ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے۔ اندھا اعتبار انسان کو لے ڈوبتا ہے، خاص طور پر تب جب وہ کسی ایسے شخص پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرے جس سے وہ شدید محبت کرتا ہو۔ محبت میں دھوکہ کھا کر انسان عمر سے زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے، مگر یہاں تو میں نے نکاح محبت کے بعد خود کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھا۔ مجھے میری بے وقوفی پر پچھتاوا رہ گیا تھا۔ نکاح سے پہلے میری بیوی نے ایسی شرط رکھی کہ میں حیران رہ گیا، اور جب میں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ یہ شرط کیوں رکھ رہی ہو تو وہ کہنے لگی کہ بس اس کے بغیر میں نکاح نہیں کر سکتی۔ شرط مانو گے تو نکاح ممکن ہو سکے گا۔ اس کی بات سن کر میں پریشان سا ہو گیا تھا۔ بہت منایا کہ ایسی شرط بلا جواز ہے، کوئی مقصد نہیں اس کا، لیکن وہ اپنی شرط منوانے بغیر نکاح کے لیے راضی نہیں تھی، اور جب تک یہ نکاح ہو کر اس کی طلاق نہ ہوتی تب تک حلالہ ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے مجبوراً اس کی شرط مان لی، اور کیونکہ میں اس سے بہت شدید محبت کرتا تھا اور کسی بھی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس کی شرط مان لی۔ جیسے ہی میں نے اس کی شرط پوری کی اور شرط کے مطابق اس نے میرے ہی نوکر کے ساتھ بخوشی نکاح کروا لیا تھا، اپنے نوکر کے حوالے کرنے سے پہلے میں نے دوبارہ سے اپنی بیوی سے کہا کہ صبح ہوتے ہی طلاق لے لینا ہر صورت۔ وہ کہنے لگی فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ تو نوکر نکاح کر کے ساتھ ہی سرونٹ کوارٹر چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے میرا سکون چین بھی ساتھ لے گئی۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا، میں ساری رات انگاروں پر لوٹتا رہا۔ اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں میں نے اپنے نوکر کے حوالے کیا تھا۔ اتنی بڑی اذیت میں پہلے میں نے کبھی اپنی ذات کو مبتلا نہیں پایا، اور اب اس بات کی اذیت میری روح کو چیر رہی تھی۔ میری روح بے چین بے کل سی تھی، کسی وحشت تھی کیسی جو اس رات میرے حواسوں پر سوار تھی۔ یہ قدم اٹھانا مجھ پر کتنا بھاری تھا یہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجھے بس صبح کے سورج کا انتظار تھا، اور بس پھر، اور جیسے ہی سورج طلوع ہوا میں خود سرونٹ کوارٹر پہنچ گیا اور دروازہ بجا دیا۔ مسلسل دروازہ بجتا رہا۔ میری حالت کسی ہارے ہوئے جواری جیسی تھی جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت ہار دی تھی۔ محبت یعنی میں نے اپنا سب کچھ ایک ہی رات میں کھو دیا تھا۔ مجھے دروازہ بجائے کچھ لمحے ہی گزرے تھے، لیکن دروازہ نہ کھلا تو میں نے دوبارہ دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں زیادہ دیر اس انتظار کے کرب میں نہیں گزار سکتا تھا۔ مجھے شمائلہ کا انتظار تھا۔ میں سوچ کر آیا تھا کہ اسی وقت رحیم سے کہہ کر اسے طلاق دلواؤں گا اور پھر دوبارہ سے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گا۔ مجھے میرا سب کچھ واپس مل جائے گا جو کچھ میں ہار بیٹھا تھا۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں مبہوت سا کھڑے سامنے منظر کو تکتا رہ گیا تھا۔ میں نے ایک ایسا منظر دیکھا تھا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں تو ایسا منظر دیکھنے کی تاب بھی نہ رکھتا تھا۔ میں نے تو سوچا تک نہیں تھا کہ مجھے ایسا کچھ بھی دیکھنے کو ملے گا جو مجھے بولنے کے قابل نہ چھوڑے گا، کیونکہ اندر تو رحیم میری بیوی کے دونوں چھوٹے چھوٹے۔ میں نے یہ بے یقینی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ میرے دیکھتے ہی فک ہو گیا۔ وہ گھبرا گئی، اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ شاید اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی صبح سویرے یہاں چلا آؤں گا۔ وہ اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو پوری طرح میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے لگا میں کسی خواب کے زیر اثر ہوں، لیکن نہیں، وہ تو تلخ حقیقت تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے سر پر کسی نے آسمان گرا دیا ہو، میرے اوپر ساتوں آسمان ایک ساتھ آ گرے ہوں۔ میں مزید کھڑا نہیں رہ پا رہا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح رحیم میری بیوی کے دو چھوٹے۔ میرا نام افضل ہے، اور یہ آج سے 5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ سردیوں کی وجہ سے آب و ہوا میں خاصی نمی تھی۔ یہ سردیوں کی ہی ایک شام تھی۔ ہمیشہ کی طرح میرے اور شمائلہ کے درمیان ایک بیکار سی بات پر شدید قسم کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن غصہ جب شیطان کی طرف سے اس قدر بڑھا دیا جائے تو لمحوں میں انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ میں بھی غصے میں پاگل سا ہو رہا تھا، اور اسی جھگڑے کے دوران مجھے خود پر قابو نہ رہا اور سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا جس کا پچھتاوا آج تک نہ جا سکا۔ جب میں ہوش کی دنیا میں لوٹا تو صدمے کے مارے میری حالت ہی خراب ہو گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا۔ میں تو اپنی ہی جان پر ظلم کر بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن سب کچھ بکھر چکا تھا، کچھ بھی سلامت نہ رہا تھا۔ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا، نہ ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک نظر کمرے کی دوسری طرف دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی عورت پر ڈالی۔ کچھ دیر پہلے تک وہ میری بیوی تھی، لیکن اب میرے لیے غیر ہو چکی تھی۔
میرے لیے نامحرم ہو چکی تھی۔ میری بیوی وہ نہ رہی تھی۔ میں نے اپنی ہی زبان کی وجہ سے اپنی بیوی کو اپنے لیے نامحرم کر دیا تھا۔ میں اپنی محبت کو کھو چکا تھا۔ کھو دینے کا احساس، اس کا ڈر ختم ہو چکا تھا اور اب صرف پچھتاوا رہ گیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور اس کا سسکتا ہوا وجود مجھے دور سے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ شاید وہ ہچکیاں لے رہی تھی، اس کی آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسو تھے۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کا سامنا کر سکتا۔ میں نے غصے کی کیفیت میں کیسے برے الفاظ زبان سے نکالے تھے کہ جس نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے جیسے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے میرے ہاتھ کو دور جھٹکا اور کہنے لگی، اللہ کے لیے فضل، اب مجھے ہاتھ نہ لگانے کی غلطی نہ کریں۔ آپ اب یہ حق نہیں رکھتے۔ کچھ دیر پہلے ہی آپ نے میرا اور اپنا رشتہ ختم کیا ہے۔ اب میں آپ کے لیے نامحرم ہوں اور آپ مجھے اس طرح ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میں آپ پر حرام ہو چکی ہوں۔ شمائلہ کی اس بات نے میرا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ میں نے شدید غصے کے عالم میں اسے طلاق کے 3 لفظ کہہ سنائے تھے اور ہمارا تعلق ختم کر دیا تھا، ایک جائز رشتے سے محروم کر دیا تھا دونوں کو، مگر اس بات کا احساس مجھے اب ہوا تھا۔ میں نے شمائلہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنی خوشی سے تو کچھ بھی نہیں کیا نا، بس میں غصے میں تھا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، شاید اس لیے میرے منہ سے یہ سب نکل گیا تھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تمہارے اور میرے سوا اس کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ اس بات کو یہیں مٹا دو، ختم کر دیتے ہیں نا، چھوڑ دو اس بات کو۔ میری بات سن کر اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کچھ تو شرم کریں فضل، پہلے مجھے طلاق دے دی اور اب ایسی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں۔ طلاق طلاق ہی ہوتی ہے، چاہے غصے میں دی ہو یا مذاق میں۔ اب میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس نے پاس پڑا موبائل فون اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا، وہ غصے کی حالت میں تھی۔ شمائلہ کا غصہ ویسے بھی بہت زیادہ خراب تھا۔ یہ اس کا غصہ ہی تو تھا جس نے مجھے اس نہج پر پہنچایا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے جھگڑے کرنا، غصے سے پاگل ہو کر میرے ساتھ زبان درازی کرنا اس کی عادت تھی۔ اس کی اس عادت سے مجھے بہت خار تھی اور اسی وجہ سے ہمارے درمیان طلاق واقع ہوئی تھی۔ گزاروں قطار رو رہی تھی اور میں بے بس سا بیٹھا ہوا تھا، اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بتائیں میں کہاں جاؤں اب؟ آپ کے سوا میرا کون تھا؟ میرے ماں باپ مرنے کے بعد میرے بھائی نے مجھے آپ کے ساتھ رخصت کر دیا اور پلٹ کر بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ اب مجھے چھوڑ کر آپ دبئی چلے جائیں گے۔ 4 سال سے وہیں بیٹھے تھے، میں یہاں تنہا ہو گئی اور اب آئے ہیں تو مجھ پر یہ قیامت ڈھا دی۔ کچھ تو خیال کیا ہوتا میرا۔ میں مانتی ہوں کہ میں غصے میں آپ کے ساتھ زبان درازی کیا کرتی تھی، جھگڑ لیا کرتی تھی، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں ایسا کیوں کرتی تھی؟ آپ کے بغیر میں یہ 4 سال میں نے کیسے گزارے ہیں؟ آپ کو یہ کیا معلوم ہوتا تو شاید اب آپ کو میرا احساس ہوتا۔ نہ میرے ماں باپ ہے، نہ بہن بھائی۔ میں تو تنہائی سے ہی مر گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب آپ مجھے چھوڑ کر دوبارہ دبئی جائیں، بس اسی لیے غصے میں کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کر بیٹھتی تھی، لیکن آپ نے تو مجھے طلاق ہی دے دی۔ میں شمائلہ کا درد محسوس کر سکتا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ میں 4 سال تک اس کے ساتھ نہیں تھا۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے بات بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے فون پر بھی بہت ہی کم اس سے بات ہو پاتی تھی۔ وہ بیچاری تو یہاں پر تنہا تھی اور میں وہاں اکیلا۔ میں نے بھی اکیلے پن کی اذیت کاٹی تھی، اسی لیے اس کے درد کا احساس مجھے ہو رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ رو چکی تھی۔ جب میں نے اس سے کہا کہ شمائلہ تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز پہلے جیسی ہو جائے گی، یقین رکھو مجھ پر۔ کیسے ہر چیز پہلے جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے، ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے، اب ہماری دوبارہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم پھر سے میاں بیوی کیسے بن سکتے ہیں؟ میرے پاس شمائلہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بھی جانتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں رہا، اب اسی لیے میں خاموش ہو گیا۔ تو وہ اچانک ہی کہہ اٹھی کہ ایک طریقہ ہے جس سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کی بات پر میں چونک گیا اور کہا، بس جلدی سے بتا دو کیا طریقہ ہے جس سے میری یہ غلطی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں میں، جس سے سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ وہ کچھ دیر کو خاموش ہوئی اور پھر کہنے لگی، حلالہ، اب ہمارا دوبارہ رشتہ حلالے کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ حلالہ، اس بات پر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شمائلہ کو میں کبھی کسی اور کے ساتھ دیکھوں گا، نہیں، اس کا تو تصور بھی کبھی میں نے نہیں کیا تھا۔ یہ بات میری برداشت سے باہر تھی، اور حلالہ وہ جیسی بات کر رہی تھی وہ کیسے اسے کسی اور مرد کے حوالے میں کر سکتا تھا؟ شمائلہ میرے قدموں میں آ بیٹھی اور کہنے لگی، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے فضل، مگر آپ نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اب آپ ہی ہیں جو سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں عدت کے دن آپ کے گھر میں ہی مکمل کر لوں گی اور پھر آپ ہی میرا حلالہ کروا دیجیے گا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور شمائلہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں شمائلہ، یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہیں کسی اور کے نکاح میں نہیں دے سکتا۔ مجھ میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں کسی اور کے حوالے کر دوں۔ میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ شمائلہ نے غصے سے میرا ہاتھ جھٹکا اور کہنے لگی، جب مجھے طلاق دی تھی اس وقت یہ محبت کہاں گئی تھی؟
जब क्यों ख्याल नहीं आया कि आप हमेशा के लिए हमारे रिश्ते को मिटा रहे हैं और अब ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर दोबारा मेरा साथ चाहते हैं तो हलाला तो करवाना ही होगा, इसके बगैर हमारा साथ मुमकिन नहीं है। भूल जाइएगा मुझे। मैंने तो सोचा था कि आप मुझे दोबारा पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन आप तो खुद गर्ज बैठे हैं। आपसे अच्छे की उम्मीद कैसे रख सकती हूँ मैं? शुमाइला की बात सुनकर मेरा सर फटने लगा था। मैंने चीख चीख कर कहा, बताओ किससे हलाला करवाऊं तुम्हारा? कौन है ऐसा जो तुमसे शादी भी करेगा और मेरे लिए तुम्हें तलाक भी दे देगा? मैं कैसे किसी पर एतबार कर लूं? शुमाइला ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, एक ऐसा शख्स है जिससे आप मेरा हलाला करवा सकते हैं, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और हमारा रिश्ता एक बार फिर जुड़ सकता है, पहले की तरह ठीक हो सकता है। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? मैंने नासमझी से शुमाइला को देखा। वो तो मेरे करीब आ बैठी और कहने लगी, फजल, मैं रहीम की बात कर रही हूँ। आप रहीम से मेरा निकाह पढ़वा दें। वो आपका वफादार है, जिससे आप गए हैं उसने मेरी खिदमत में कौन सी कमी छोड़ी? अगर आप मेरा और उसका निकाह करवाएंगे और उसे तलाक का कहेंगे तो वो कभी इनकार नहीं करेगा। यही बेहतरीन ऑप्शन है। शुमाइला ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैं हक्का बक्का रह गया। रहीम हमारे घर का नौकर था। वो पिछले कई सालों से यहाँ मुलाजिम था, लेकिन मैं शुमाइला का निकाह उसके साथ कैसे करवा सकता था? शुमाइला कहने लगी, रहीम मेरा वफादार है। अगर मैं उसे सारी बात बताऊंगी, तलाक का कहूंगी, तो वो कभी इनकार नहीं करेगा। वो तलाक भी दे देगा। शुमाइला की आंखों में मुझे उम्मीद नजर आई थी। मैं उसके आगे हार बैठा था, क्योंकि शायद अब यही एक तरीका था जिससे मेरी गलती सुधर सकती थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम बात कर लो। अगर रहीम राजी है तो मैं ये करने को भी तैयार हूँ। शुमाइला कहने लगी, पहले वो अपनी इद्दत पूरी करेगी और फिर ही रहीम से बात करेगी। मैं खामोश हो गया। शुमाइला ने अपना कमरा अलग कर लिया। वो मुझसे पर्दा करने लगी। ना ही मेरे सामने आती, ना ही मुझसे बात करती। मैं सारा दिन घर पर ना होता, वो सारा दिन आज़ाद होती, लेकिन रात को जैसे ही मैं घर लौट कर आता, वो खुद को कमरे में बंद कर लेती। एक रहीम था जो उसके सारे काम करता था। रहीम के हमारी औलाद का तलाक का भी इल्म हो चुका था और औलाद का भी। शायद शुमाइला ने उसे जाते जाते ये बात कर ली थी। एक दिन मैं शाम को जल्दी घर लौट कर आया तो देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी शुमाइला बच्ची खाने में रहीम के साथ कामों में लगी हुई थी और उसके चेहरे पर कोई घूंघट नहीं था, कोई पर्दा नहीं था। मेरे सामने तो वो इद्दत का कहकर घूंघट लेती थी, लेकिन रहीम के सामने उसने कोई पर्दा नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा पर्दा है जो सिर्फ मुझसे है। मेरे कदमों की आवाज़ पर शुमाइला ने पलट कर देखा और जल्दी से घूंघट डाल लिया। ना चाहते हुए भी मैं तल्खी से कह बैठा कि क्या सिर्फ मुझसे ही पर्दा है? मेरी बात पर उसकी घबराई हुई सी आवाज़ आई और कहने लगी, कामों के दौरान कब दुपट्टा सरक गया मुझे पता ही नहीं चला। अब एहसास हुआ है तो मैंने डाल लिया है। अगर आपको कोई एतराज़ है तो बता दीजिए, मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलूंगी। मुझे उसकी आवाज़ भीगी हुई सी महसूस हो रही थी। मैंने एक दफ़ा फिर उसका दिल दुखाया था। मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ तो मैंने बात बदली और कहा कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस यही कह रहा था। उस दिन के बाद मैंने शुमाइला के साथ कोई ऐसी वैसी बात नहीं की थी कि कहीं उसकी गलती भी देखता तो नज़रअंदाज कर देता। मैं मुसलसल नज़रअंदाज किए हुए था। 4 साढ़े 4 महीने का ये अरसा मैंने बहुत ही मुश्किल से काटा था। मैं दुबई भी वापस नहीं गया था। सारा वक्त मैं घर में, बाहर, यहाँ वहाँ आवारा फिरता घूमता, अपनी गलती पर पछताता। ये सोच सोच कर मेरी जान निकलती कि मैं खुद अपने हाथों से शुमाइला का अपने ही नौकर के साथ निकाह करवाने वाला हूँ। ये कितनी कर्बनाक हकीकत थी। दिन गुजरे, शुमाइला की इद्दत खत्म हुई और उसने मुझे बताया कि वो रहीम से बात कर चुकी है, रहीम का निकाह के लिए राजी है। जैसे ही मुझे पता चला कि वो रहीम से बात कर चुकी है, मैं सुनकर खुश हो गया और काजी को बुला लाया। रहीम और शुमाइला आमने सामने निकाह के लिए बैठ गए। रहीम ने तो एक नज़र उठाकर भी शुमाइला की तरफ नहीं देखा था। उसने वाकई मुझसे वफादारी का सबूत दिया था, लेकिन काजी साहब ने जैसे ही निकाह पढ़ाना शुरू किया तो शुमाइला ने उन्हें रोक दिया और मुझसे कहने लगी कि वो ऐसे ही निकाह नहीं करेगी। इसकी बात पर मैं हैरान रह गया। काजी साहब भी चुप हो गए। वो कहने लगे कि पहले ही जो कुछ हो चुका है, इसमें इसने बड़ा नुकसान उठाया है। किसी का कुछ नहीं गया, लेकिन इसकी ज़िंदगी दांव पर लग गई है। इसलिए वो चाहती है कि उसकी एक शर्त कबूल की जाए। मैंने कहा, बोलो शुमाइला, क्या चाहती हो तुम? जो तुम कहोगी मुझे कबूल है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और अपनी शर्त बयान कर दी। उसकी शर्त सुनकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मुझे उससे हरगिज़ भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, ना ही मैंने सोचा था कि वो कभी ऐसी कोई बात करेगी। उसकी शर्त सुनकर अजीब हैरत हुई, लेकिन वो कहने लगी कि अगर निकाह होगा तो इस शर्त पर ही होगा, वरना वो ये निकाह नहीं करेगी। वो दोबारा अपनी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं उसकी शर्त मान लेता, क्योंकि मैं हर सूरत दोबारा उसे हासिल करना चाहता था। मैंने उससे अपनी मोहब्बत से शादी की थी और मैं इसे किसी सूरत भी खो नहीं सकता था, कम अज़ कम अब तो नहीं। और फिर देखा जाता तो उसकी बात में वजन था, इसलिए मैंने इनकार ना किया और उसकी शर्त कबूल कर ली। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। मैंने शुमाइला की शर्त को पूरा किया और उसने रहीम से निकाह पढ़वा लिया। मैंने शर्मिंदगी के मारे रहीम से सीधे मुंह कोई बात तक नहीं की थी।
جو بات کی تھی شمائلہ نہیں کی تھی، اس لیے میں نے شمائلہ سے کہا کہ بس آج کی رات اس کے ساتھ گزار لو، صبح ہوتے ہی اسے طلاق لے لینا۔ میری بات پر وہ دھیرے سے مسکرائی اور رحیم کے ساتھ سرونٹ کوارٹر کی طرف جانے لگی۔ میں نے اسے روکا اور کہا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، اسی گھر میں رات گزار لو، ایک رات کی تو بات ہے۔ مگر رحیم نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا، صاحب جی رہائش کوارٹر میں ہے، میں اپنی بیوی کو بھی وہیں رکھوں گا، چاہے ایک رات کے لیے صحیح، لیکن وہیں پر لے کر جاؤں گا۔ وہ شمائلہ کو لے کر چلا گیا اور میں ساری رات یہاں سے وہاں ٹہلتا رہا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بس دماغ میں ایک ہی خیال چل رہا تھا کہ میری بیوی آج کی رات کسی اور کے ساتھ تھی۔ یہ سچ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی میں اپنی مٹھیاں بھیجتا تو کبھی دونوں ہاتھوں میں اپنا سر دبانے لگتا۔ یہ رات مجھ پر قیامت کی طرح تھی، اور یہ بات ہر غیرت مند مرد کو محسوس کر سکتا تھا کہ یہ احساس کیسا ہوگا جو میں اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ اس رات کا ایک ایک پل بہت بھاری تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا ہے۔ اور پھر دھیرے دھیرے رات سرکتی چلی گئی اور صبح کا سورج نکلا تو میں گرتا پڑتا سرونٹ کوارٹر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ بس بہت ہو چکا تھا، اب میری برداشت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں رحیم سے کہوں گا کہ ابھی اور اسی وقت میری بیوی کو طلاق دے دے۔ میں اب اس اذیت کو نہیں کاٹ سکتا تھا، لیکن وہاں جا کر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا اور میری بیوی نے دروازہ کھولا تو اندر دو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے۔ رحیم ان بچوں کے ساتھ بیٹھا کھیل رہا تھا۔ وہ دونوں بچے رحیم کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ شمائلہ کے کہنے پر میں اندر داخل ہو گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ بچے کس کے ہیں۔ میری بات سن کر شمائلہ نے ایک ایسا سچ مجھے کہہ سنایا جسے سن کر میرے رشتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ اس نے بڑی ڈھائی سے کہا کہ یہ بچے میرے اور رحیم کے ہیں، رحیم کے ساتھ تعلقات رہے ہیں میرے۔ آپ تو مجھے چھوڑ کر دبئی چلے گئے تھے، مڑ کر خبر بھی نہ لی کہ میں کیسے زندگی گزار رہی ہوں، میرے ہاں کیسے حالات ہیں۔ آپ سے شادی تو اس لیے نہیں کی تھی کہ ساری زندگی آپ کے انتظار میں ہی گزار دوں۔ شادی شدہ زندگی کے بھی کچھ فطری تقاضے ہوتے ہیں۔ میرے لیے تنہا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک اکیلی عورت کب تک اس طرح تنہا زندگی گزارے گی؟ میری بھی کچھ خواہشات تھی اور اسی وجہ سے میں رحیم کے ساتھ تعلقات بن گئے، اور ان 4 سالوں میں نے اور رحیم نے آپ کے پیسوں پر خوب عیاشی کی، اپنی ساری خواہشات پوری کی، مزے سے زندگی گزاری، اور یہ بچے ہم دونوں کے ہی ہیں۔ رحیم سے یہ میری اولاد ہوئی ہے جو کہ مجھے بہت عزیز ہے، لیکن میں آپ سے طلاق لے کر رحیم سے ایک شرعی رشتہ نہ بنا سکی، کیونکہ اگر آپ سے طلاق لیتی تو سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ یوں میں خالی ہاتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، میں اس پیسے کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے جب مجھے پتا چلا کہ آپ کچھ مہینوں کی چھٹی پر واپسی آ رہے ہیں تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید رحیم کے ساتھ ناجائز رشتہ میں نہیں رہوں گی، بلکہ کچھ ایسا کروں گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی میرا اور رحیم کا رشتہ بھی جائز ہو جائے اور مجھے دولت بھی ہاتھ سے نہ دھونا پڑی۔ میں نے رحیم سے کہا کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھپا کر رکھے، جب تک آپ نہیں آ جاتے تب تک سامنے نہ لائے، جب تک ہمارا رشتہ جائز نہیں بن جاتا۔ میں جانتی تھی کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن غصے کے بہت تیز ہیں۔ میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور ہر چھوٹی بات پر جھگڑا شروع کر دیا۔ میں نے آپ کو جان بوجھ کر اتنا عاجز کیا کہ آپ تنگ آ کر مجھے طلاق جیسے لفظ کہہ کر سنائے۔ بس سب کچھ پلان کے مطابق ہوا تھا۔ میرے حق مہر میں بہت سارا پیسہ آپ لکھ چکے تھے، اس لیے اگر میں خود سے خلا لیتی تو سارا پیسہ مجھے گنوانا پڑتا جب ہی میں چاہتی تھی کہ آپ مجھے طلاق دیں، اور ویسا ہی ہوا جیسے میں نے سوچا تھا۔ لیکن مزہ تو اس وقت آیا جب آپ نے یہ کہا کہ آپ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتے بلکہ میرے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اسی وقت میں نے سوچا کہ کیوں نہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لوں۔ پیسہ تو بہت سارا ملنے ہی والا تھا، اب میں یہ گھر بھی اپنے نام کروانا چاہتی تھی، اور اسی لیے میں نے نکاح کے عین موقع پر ایسی شرط رکھی کہ سب کچھ میرے ہاتھ آ گیا، مجھے محروم نہیں ہونا پڑا اس عیش و عشرت کے سامان سے۔ میں نے جان بوجھ کر رحیم سے حلالہ کی بات کی، اس طرح میرا مقصد بھی پورا ہو جاتا، میرا اور رحیم کا نکاح ہو جاتا، بس مزید اپنے بچوں کو دنیا سے چھپا کر بھی نہ رکھنا پڑتا۔ جیسے ہی ہمارا مقصد پورا ہوا، میرا اور رحیم کا نکاح ہو جاتا، ہمیں مزید اپنے بچوں کو دنیا سے چھپا کر بھی نہ رکھنا پڑتا، اور پھر جب نکاح کا وقت آیا تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جب تک آپ گھر میرے نام نہیں کریں گے میں رحیم سے نکاح نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنے حق میں حفاظت چاہتی تھی۔ میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے میں یہ سب کسی خوف کے تحت کر رہی ہوں، اور آپ کو بھی میری باتیں سچ لگنے لگی، لیکن دراصل یہی میرا منصوبہ تھا کہ دولت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بڑا سا گھر بھی چاہیے تھا۔ میں دولت سے محرومی نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے سوچا کہ گھر آپ کے نام ہو یا میرے نام، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو رحیم سے طلاق لے کر دوبارہ آپ کے نکاح میں آنے والی ہوں، اسی لیے آپ نے یہ گھر میرے نام کر دیا۔ لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں رحیم سے کبھی طلاق لوں گی۔ طلاق کوئی مذاق نہیں ہے، آپ نے مجھے غصے میں آ کر خود طلاق دے دی، لیکن میں رحیم سے طلاق نہیں لے سکتی کیونکہ وہ میرے 2 بچوں کا باپ ہے، میرا سہارا بن کر میرے ساتھ رہا ہے، اور اب میں اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزاروں گی۔ اب ہمارے پاس دولت بھی ہے اور گھر بھی، آپ اس گھر سے جا سکتے ہیں۔ یہ گھر میرا، میرے شوہر اور بچوں کا ہے۔
शुमाइला के इस इंकिशाफ ने मेरी जान निकाल दी थी। मैं इसे क्या समझा था वो क्या निकली थी। शुमाइला वो औरत थी जिसे शादी करने के लिए मैंने अपना घर बार छोड़ दिया था, अपने वालिदैन से झगड़ा किया था, खुद दुबई में कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने के बावजूद मैंने शुमाइला को एक शहाना ज़िंदगी दी थी। अगर वो अपने मुंह से कहती कि ये घर उसे चाहिए तो मैं वो भी उसके नाम कर देता, लेकिन उसने तो मुझे छोड़कर रहीम जैसे नौकर के साथ नाजायज़ ताल्लुक बना लिया था। कितनी नीच और घटिया हरकत थी। और यही नहीं बल्कि इससे 2 बच्चे भी थे। नाजायज़ औलाद, ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं तो सख्ते में आ गया था। मुझे अपनी माँ की बात याद आई थी कि शुमाइला अच्छी औरत नहीं है, इसे शादी ना करो। औरत अच्छी ना हो तो नस्लें खराब हो जाती हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं बचता, पीछे घर के घर उजड़ जाते हैं। वाकई वो बहुत बड़ी बुरी साबित हुई थी। माँ की बात सच साबित हुई थी। मैंने आज तक जो भी कुछ कमाया था वो सब कुछ उसी के पास था। हक महल के नाम पर भी उसने मुझसे 2 लाख रुपए वसूल किए थे और ये घर भी वो अपने नाम लिखवा चुकी थी। अब मैं उसके किसी काम नहीं था, इसलिए उसने मुझे साफ कह दिया कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं। मेरे एतबार की धज्जियां उड़ गई थी। मैंने शुमाइला से कोई गिला न किया और खामोशी से खाली हाथ इस घर से निकल आया। मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा था। ये पैसा मैंने दोबारा कमा सकता था, लेकिन खुद धोखा जो मैं मुझे मिला था उस धोखे ने मुझे ख़त्म कर दिया था। 2 हफ्ते बाद मैं वापस दुबई पहुंच गया। मेरे पास अब पाकिस्तान में रहने के लिए कोई वजह नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि शुमाइला और रहीम किन हालात में है, इनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस तरह शुमाइला ने मुझे धोखा दिया है, एक ना एक दिन वक्त और हालात उसे भी धोखा देंगे। जो कुछ हम किसी के देते हैं वही जिंदगी कभी ना कभी किसी सूरत में हमारी तरफ पलट कर दे देती है। धोखा दिया है तो धोखा ही मिलेगा, जल्द या बदेर ऐसा होगा जरूर। रहीम जैसे लोगों को अच्छी तरह मैं पहचानता हूँ, इन जैसे मर्दों की फितरत से अच्छे से वाकिफ हूँ। वो बहुत ही ज्यादा लालची इंसान है जिस शुमाइला को अपनी गर्ज के लिए इस्तेमाल किया है। मुझे यकीन है वो बहुत जल्द खुद शुमाइला को छोड़कर जाएगा और फिर वो तनहा रह जाएगी, और कहीं ना कहीं कसूर मेरा भी है। मैंने तलाक और हलाले को एक खेल समझा। गुस्से में आकर तलाक दी और फिर कोशिश की कि अपनी मर्जी के हलाले के मुताबिक दोबारा शुमाइला को हासिल कर लूं। ये सब शरई तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं था। ये जानते हुए भी मैंने ये कदम उठाया और शायद इसी की वजह से मुझे सजा मिली है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप तलाक और हलाले के मजाक या खेल ना बनाएं। ये बहुत नाजुक मामलात हैं जिन्हें हम आजकल के लोग अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। मुल्क से बाहर जाने वालों को वहाँ की दुनिया में जाकर गुम नहीं हो जाना चाहिए। पीछे के हालात की खबर भी रखनी चाहिए। मेरे वहां रहने से पीछे इतना कुछ बदल गया था कि मैं कुछ भी जान नहीं पाया था। लिहाजा परदेश में रहने वाले अपनी वहां की मसरूफियत की जिंदगी से निकाल कर घर के लिए वक्त निकाला करें और हालात को भी खबर रखें। ऐसा ना हो मेरी तरह आखिर पे हाथ मलते आप भी रह जाएं।